اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ ناظرین، نقد جاوید کے عنوان سے آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس گفتگو میں ہم نے اپنے ملک کی ایک معروف مذہبی علمی شخصیت ڈاکٹر احمد جاوید صاحب کے 3 وہ پروگرامز اور 3 وہ ٹاکس جو یوٹیوب پر موجود ہیں ان پر اپنے چند ایک ملاحظات پیش کرنے ہیں، اور ہماری اس ٹاک کا عمدہ موٹو فلسفی کلامی مباحث کی ڈیپتھ تک پہنچنا اور ناظرین کو پہنچانا ہے۔ کسی کی کسر شأن خدا ہمیں اس کی جسارت نہ دے۔ ہم تمام بزرگان فکر و اندیشہ اور علم کے قدردان ہیں اور ان کے دعا گو بھی ہیں۔ خدا تبارک تعالی سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے الذین یستمعون القول، جو غور سے بات سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر بات کا جو بہتر ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ہداہم اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اہل عقل اور عقلمند انسان وہی ہوتا ہے جو کسی بھی ٹاپک اور کسی بھی موضوع پر مختلف آراء اور اقوال سن لیتا ہے، اور ان اقوال میں اس کی عقل و شعور و منطق کی روشنی میں جو سب سے بہتر بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتا ہے۔ سابقہ گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی جو مکالمات ہیں، ڈاکٹر صاحب کی جو ٹاکس ہیں، ان میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ ہر علم ایک مخصوص روایت میں جنم لیتا ہے، ہر علم ایک علمیاتی نظام کا گویا پروڈکٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک شخص ایک سویلائزیشن کا پروردہ ہو اور اس کا علم اس سویلائزیشن کے اڈاپٹڈ اپسٹمولوجیکل سسٹم کا پروڈکٹ ہو اور اس میں حاصل کردہ ہو، تو اس کو ایک ڈیفرنٹ سویلائزیشن، ایک ڈیفرنٹ تہذیب، ایک ڈیفرنٹ روایت کے علمیاتی نظام کی روشنی میں اور اس کی بیس پر حاصل کردہ علوم کا کنونس کرنا یہ ناممکن ہے۔ علم یعنی شے کا حضور ذہنی اس روایت کی ملکیت ہوتا ہے جس میں ذہن اپنے حدود اور مقاصد قبول کرتا ہے۔ تو اسی طرح میں کسی یہ ماڈرن سویلائزیشن سے پیدا ہونے والے جو ذہن ہے اس کو جا کے کہوں کہ یہ عقیدہ ذہن میں بلا امکان تغیر محفوظ کرو تو یہ اس کے بس سے باہر ہے۔ ہم اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ بحیثیت مسلمان سب سے پہلے تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے مومنین کو، مسلمین کو وہ امت اور وہ گروہ قرار دیا ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جن کے کاندھوں پر انٹرنیشنل کمیونٹی تک اپنا پیغام پہنچانا ہے، امر نہی، ارشاد، ہدایت کرنا ہے۔ تو اگر بیریئرز آ جائیں روایتوں کے، اگر بیریئرز قائم ہیں سویلائزیشنز کے،
اور اگر بیریئرز قائم ہیں ایپسٹمولوجیکل سسٹمز اور ان سسٹمز کی روشنی میں، ان سسٹمز کی بیس پر حاصل کردہ علوم کے، تو سویلائزیشنز کے درمیان ڈائلاگ تو پھر نہیں ہو سکتا، گفتگو تو نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ یہ سویلائزیشنز کے درمیان، بٹوین سویلائزیشن ڈائلاگ کا تو یورپی دانشور وہ آئیڈیا دے چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عصر، یہ جو ہمارا عصر ہے، یہ عصر کیا ہے؟ ڈائلاگ کا، اور بٹوین سویلائزیشنز ڈائلاگ کا عصر ہے۔ تو اگر سویلائزیشنز کے درمیان، مختلف سویلائزیشنز میں ایپسٹمولوجیکل سسٹمز ہی ڈیفرنٹ ہیں، اور ان سسٹمز میں پروان چڑھنے والا ایک انسان وہ دوسرے علمیاتی نظام میں پرورش پانے والے دوسرے انسان کی طرح نہ سوچ سکتا ہے، نہ اس کی اپروچ تک پہنچ سکتا ہے، جب تک کہ اس میں رد و بدل نہ کر لے، جب تک کہ اس میں تغییر و تبدل نہ کر لے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کبھی بھی سویلائزیشنز کے درمیان ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، ٹاک نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسا بالآخر یہ نظریہ ہے کہ جی ناممکن ہے کہ آپ جدید تہذیب کے کسی پروردہ کو مثال کے طور پہ اپنے جو آپ کی علمی اپروچ ہے اسے ڈیلیور کریں، اسے پیش کریں، اور وہ اس کو ایز اٹ از اڈاپٹ کر لے۔ اگر ناممکن ہے تو پھر آپ کب کنتم خیر امت کا مصداق ہے؟ آپ کس بیس پہ بات کریں گے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کبھی بھی آپ داعی اسلام، داعی ایمان ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ کو پریشانی کیا ہے کہ جی ہم الحاد کا دروازہ بند کریں، اور الحاد پھیلتا جا رہا ہے۔ الحاد تو اس لاجک کا قائل نہیں ہے کہ کسی دوسری سویلائزیشن کے پروردہ اور وہاں کے علمیاتی نظام پر پرورش پانے والے لوگوں کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی، انہیں کنونس نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو الحاد کے کنونس کر رہے ہیں آپ کے مومنین اور مسلمین کو، اور آپ کہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر 10 مسلمان ملحد ہو رہے ہیں۔ بنابراً یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ علم کی بنیاد روایتوں کی گود میں پرورش پانے والے ایپسٹمولوجیکل سسٹمز پر نہیں ہوتی، اور علم ڈیفرنٹ سویلائزیشنز اور روایتوں کے پروردہ ایپسٹمولوجیکل سسٹمز کا پروڈکٹ نہیں ہے۔ ہاں، مختلف سویلائزیشنز تعلیم دیتی ہیں، ڈیفرنٹ تعلیم دیتی ہیں۔ ایک سویلائزیشن ہو سکتا ہے الحاد کی تعلیم دیتی ہو، دوسری سویلائزیشن ایمان کی تعلیم دیتی ہو۔ یہ بات ٹھیک ہے، اس کی بات یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الحاد کی جہاں تعلیم دی گئی ہے اس تعلیم یافتہ کو ایمان کی تعلیم دی نہیں جا سکتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کے پاس فطری طور پر علم کے حصول کا ایک ہی علمیاتی نظام ہے، سنگل ایپسٹمولوجیکل سسٹم، وہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، اور یہ انسان کا بلٹ ان نظام ہے، انسان من حیث الانسان کا بلٹ ان نظام ہے۔ اور اس کو جب بھی ایڈریس کیا جائے، چاہے وہ جس سویلائزیشن سے بھی تعلق رکھتا ہو انسان، اس کو وہ اڈاپٹ کرتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس سے ڈائلاگ کیا جا سکتا ہے، اسے کنونس کیا جا سکتا ہے، اسے قائل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ جدید سویلائزیشن کا ایک انسان اور وہاں کی روایت کا پروردہ انسان آپ کی دعوت ایمان کو قبول کر لے اور بلا تغییر و تبدل قبول کر لے۔ صرف بات یہ ہے کہ آپ کی بات میں ریزننگ کی پاور کتنی ہے، آپ نے اپنی بات کو کتنی ریشنل فاؤنڈیشنز فراہم کی ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا ایک بنیادی ملاحظہ ہے کہ آپ جو دیواریں کھڑی کر رہے ہیں مختلف علمیاتی نظام سے حاصل ہونے والے علوم کو ڈیلیور کرنے اور ان کا کسی کو کنونس کرنے
کی بابت یہ آپ کی خطا ہے، ایسا نہ کریں۔ اس سے اگلی بات کہ آپ نے علم کی جو تعریفات پیش کی ہیں اور اون کیا ہے آپ نے ان تعریفات کو، اور البتہ آپ نے ان کی تصحیح کی گنجائش باقی رکھی ہے، تو ان پر بھی بنیادی ملاحظات ہم رکھتے ہیں۔ لہذا ہم چند ایک آپ کی علم کی تعریفات کو یہاں پر نقل کریں گے اور ان کو ریویو کریں گے۔ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے علم کی ایک تعریف یہ کی ہے کہ علم آبجیکٹو کا دوسرا لوکیل بنانے کا نام ہے۔ تو علم ہے موجود کا دوسرا لوکیل بنانا، سبجیکٹو آبجیکٹو کا ایک لوکیل بنا لیتا ہے۔ یہ تعریف باطن نظر میں بڑی ٹھیک اور درست تعریف نظر آتی ہے، اور یہ وہی تعریف نظر آتی ہے علم کی، اور یہ وہی نظریہ علم ہے جو ملا صدرہ کا نظریہ علم ہے۔ اور ہم خوش تھے کہ ڈاکٹر صاحب کی اپروچ وہی ہے جو حکمت متعالیہ کی اپروچ ہے نیچر آف نالج کے بارے میں، لیکن جب ہم آپ کے کلام کے ذیل کو دیکھتے ہیں تو ہماری یہ خوش فہمی یہ مایوسی میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ آگے چل کر آپ فرماتے ہیں کہ آبجیکٹو کا سبجیکٹو جب لوکیل بناتا ہے دوسرا، تو یہ جو آبجیکٹو کا سبجیکٹیوائزڈ ورژن ہوتا ہے، اس کے اور آبجیکٹو کے درمیان آپ نے رابطہ دلالت کا رابطہ جوڑا ہے، اور آپ اس دلالت میں اس آبجیکٹو اور سبجیکٹیوائزڈ اس کے لوکیل کے درمیان آئیڈینٹیفیکیشن کے منکر ہوئے ہیں۔ تو جو میرے ذہن میں بننے والا گلاس ہے، جو وہ اور یہ گلاس ایک یہ آئیڈینٹیکل نہیں ہو سکتے، ان کا اور ان کا جو تعلق ہے وہ دلالت کا تعلق ہے۔ جبکہ ملا صدرہ کے نظریہ علم میں آبجیکٹو اور اس کے سبجیکٹیوائزڈ لوکیل میں آئیڈینٹیفیکیشن ہے، لہذا آپ کا نظریہ علم ملا صدرائی نظریہ علم سے جدا ہو جاتا ہے۔ ملا صدرہ کے ہاں اگر آبجیکٹو اور سبجیکٹیوائزڈ لوکیل میں کوئی فرق ہے تو وہ حمل شائع ثنائی کا فرق ہے، ترتب آثار اور عدم ترتب آثار کا فرق ہے۔ البتہ اس کی ایک جگہ آپ نے بات کی ہے کہ نقص و کمال کا فرق ہے، لیکن آپ کا بیان کامل نہیں ہے، آپ کا بیان درمیان میں ایسا بیان ہے کہ جو ملا صدرائی نظریہ علم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا یہ نظریہ علم ہے تو اس کی پرابلم کیا ہے؟ اس کی پرابلم وہی ہے کہ یہ نظریہ علم یہ سفسطہ گرائی ہے، یہ صوفزم ہے، اور اس نظریے کے سفسطہ ہونے پر ہم اپنے بدایت الحکمہ کے لیکچرز میں علم کی بحث میں گفتگو کر چکے ہیں۔ بنابراین آپ کی یہ علم کی تعریف درست نہیں ہے۔ اب آپ نے علم کی ایک دوسری تعریف جو کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ذہن کا اپنے اندر موجود صورتوں کو پہچاننا علم ہے۔ اس تعریف پر ہمارا پہلا ملاحظہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک خلط مباحث ہے، اور ہمیں آپ کے ہاں نفس کہیں علم کے پروسیس میں نظر نہیں آتا، انسانی نفس، سیلف، ایگو کہیں نہیں ہے۔ آپ نفس کی جگہ ذہن کو رکھتے ہیں، ذہن نفس کی ایک ادراکی قوت ہے، علم نفس کا، سیلف کا، ہیومن ایگو کا فعل ہے، نہ ذہن کا۔ آپ اصطلاحات کا دقیق استعمال نہیں کرتے، فلسفی اصطلاحات کا، حالانکہ آپ کا اپنا تقاضا یہ ہے کہ فلسفی اصطلاحات کا اور مختلف علوم میں اصطلاحات کا دقیق استعمال کیا جائے، لیکن آپ کی اسی ٹاک میں
ذہن، علم، تصور، فہم اور نفس کے درمیان کوئی واضح امتیازات نظر نہیں آتے، بلکہ آپ نے علم کی جتنی بھی تعریفیں سلسلہ محاضرات کے لیکچر میں بیان کی ہیں ان میں، اور ہمارا نظریہ علم میں بیان کیا، ان میں کہیں آپ نے نفس کا نام تک ہی نہیں لیا، حالانکہ علم مسلمہ طور پر کیف نفسانی ہے، یہ انسانی نفس کی کیفیت ہے، اور ملا صدرائی نظریہ علم میں یہ نفس کا فعل ہے۔ تو ہمارا یہ ملاحظہ ہے کہ آپ کی علم کی یہ دوسری تعریف بھی دقیق نہیں ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے علم کا ایک جو آخری نظریہ اور علم کا جو آخری درجہ بیان کیا ہے وہ بھی قابل فہم نہیں ہے۔ آپ مدعی ہیں کہ آبجیکٹ کے مدرک بننے کا سارا عمل اور پروسیس ذہن سے باہر مکمل ہو کر ذہن کی تحویل میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ مدعی ہیں کہ بیلیف سٹرکچر اس طرح کا ہوتا ہے۔ جو آخری درجہ علم ہے میرا وہ ہے تصدیق مطلق بلا تصور، کہ اس کے علم اور مدرک بننے کا سارا عمل ذہن سے باہر مکمل ہو کر ذہن کی تحویل میں آیا ہو، جیسے عقائد ہوتے ہیں جو ایمانی معارف ہیں وہ پیسو شعور کو دیے گئے ہیں۔ آپ مدعی ہیں کہ یقین کے لیے متیقن کے حضور میں علمی عاجزی ضروری ہے، اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یقین اور علم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ نے تعلق عقیدے اور یقین کے درمیان قائم کیا ہے، آپ نے علم اور یقین کے درمیان تعلق قائم نہیں کیا، حالانکہ وہ علم الیقین قرآن کس چیز کی بات کرتا ہے؟ وہ علم الیقین جس کو قرآن علم کا نام دیتا ہے، آپ نے اسے علم سے یقین کو جدا کر دیا ہے، اور آپ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ یقین اور علم کا آپس کا کوئی تعلق ہو۔ آپ فرماتے ہیں عقیدے اور یقین کا آپس کا تعلق ہے، علم اور یقین کا آپس کا تعلق نہیں ہے، یہ بات قابل فہم نہیں ہے۔ آپ نے عقائد اور علم میں فرق ڈالا ہے، یعنی عقیدہ بے علمی ہوتا ہے، عقیدہ اگر علم نہیں ہے تو علم کے مقابلے میں تو جہل ہوتا ہے، یعنی عقیدہ جہل ہے، بس عقیدے میں علم نہیں ہے کیا؟ ہاں، آپ فرمائیں گے کہ نہیں جی، عقائد فیصلوں کی طرح ہوتے ہیں، عقائد احساسات کی طرح ہوتے ہیں، بھلا احساس علم کو جنریٹ نہیں کرتا۔ آپ ایمانی معارف کو ایکٹیو شعور کا نصیب ہی نہیں بناتے، یعنی ہمارے ایکٹیو شعور میں ایمان گویا آتا ہی نہیں ہے، حلول کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ ایمانی معارف جو ہے ہمارے پیسو شعور کو دیے گئے ہیں۔ یہ بات درست ہے آپ کی کہ ہائر فارم آف کانشیسنس اپنی فائنلٹی میں حضور ہے، یہ بات ٹھیک ہے، احساس ہے، حضور ہے، لیکن آیا یہ حضور علم نہیں ہے، یا اس حضور کا فہم حاصل نہیں کیا جا سکتا؟ یہ بات قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس احساس کو شعور میں آنا چاہیے، جب تک یہ آپ کا احساس شعور میں نہ آئے ایمان نہیں بنتا۔ بھلا کون سا انسان ہے جس کو جو فطرت اسلام پر، توحیدی فطرت پر پیدا نہ ہو، کس کے لاشعوری شعور کو یہ احساس نہیں دیا گیا؟ وہ عقائد جن کو آپ احساس قلمداد کرتے ہیں، وہ تو کل مولود یولد علی الفطرہ، پھر وہ مومن ہونے چاہیے، ان کو آپ مومن کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے؟ اس لیے کہ ان کے پیسو شعور سے۔ لہٰذا ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب تک ایک انسان ایمانی معارف کو اپنے ایکٹیو کانشیس میں، اپنے شعوری شعور میں ادراک نہ کر لے، انسان مومن نہیں بنتا۔ پیسو کانشیس سے ایکٹیو کانشیس میں یہ احساس تصور کی صورت پہ نہیں آیا، اس لیے یہ مومن نہیں ہے۔ کوئی بھی عقیدہ جب تک انسان کے
ایکٹیو کانشیس میں نہ آئے اور وہاں سے انسان کے عقل و منطق سے اور ایکٹیو کانشیس سے اپنی صحت کی سند نہ پائے، وہ عقیدہ درست قلمداد نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو پلورلزم اور دینی کثرت گرائی کا دروازہ کھل جاتا ہے، ہر دین پھر حق ہوگا، پھر ہندوازم بھی دین حق ہوگا، پھر بدھ مت بھی دین حق ہوگا، پھر شنٹوازم بھی دین حق ہوگا، پھر جینزم بھی دین حق ہوگا، پھر عیسائیت اور یہودیت بھی دین حق ہوں گے۔ آپ صراط مستقیم کا دعویٰ نہیں کر سکتے، بلکہ ہر دین وہ صراط مستقیم ہوگا۔ آپ نے یقیناً ولیم جیمز کی ورائٹیز آف ریلیجس ایکسپیرینس کا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ کتنی ورائٹیز ہیں ریلیجس ایکسپیرینس۔ یہ ریلیجس ایکسپیرینس وہی احساس جس کو آپ احساس کہتے ہیں، جس کو آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ذہن سے باہر بن کر آتی ہے۔ اسی کو اہل یورپ اور اسی کو ولیم جیمز ریلیجس ایکسپیرینس کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہر عرفان، ہر احساس، ہر پیسو کانشیس میں حضور رکھنے والا اور وہ ایکٹیو کانشیس پر حاکم جو بھی ہمارا اعتقادات کا سسٹم ہے اور بیلیف سٹرکچر ہے، اس کو ایکٹیو کانشیس میں ڈیفائز ہونا چاہیے، اور جب تک پے اور ریزننگ کی بیس پر اور لاجیکل برہان کی بنیاد پر اس کی صحت کی سند صادر نہ ہو جائے، وہ ایمان، وہ فیتھ، وہ بیلیف سٹرکچر قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم اہم ہے، آنا چاہیے، اور ایکٹیو کانشیس میں آنے کے بعد فلسفائز ہونا چاہیے، اور جب تک پے اور ریزننگ کی بیس پر اور لاجیکل برہان کی بنیاد پر اس کی صحت کی سند صادر نہ ہو جائے، وہ ایمان، وہ فیتھ، وہ بیلیف سٹرکچر قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم اہم ہے۔ اور علم اپنے فائنل درجے میں اگرچہ احساس بھی ہے، لیکن فلسفہ بھی ہے، ادراک بھی ہے۔ آپ کی مباحث پر اگلا ملاحظہ یہ ہے کہ شاید آپ کا یہی پری ایزمپشن نیچر آف نالج کے بارے میں اور علم کے جو اس کی فائنل سٹیج ہے اور فائنل اس کی جو فارم ہے، اس کے بارے میں چونکہ آپ نے ایسا عقیدہ اپنا لیا ہے، تو آپ نے اس کی بنیاد پر ایک اور جو ہے مطلب وہ اخذ کیا اور بیان فرمایا جو ہماری نظر میں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ آپ خطا کو جسٹیفائی کرتے ہیں، آپ ایرر کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ آپ کے بیانات سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ گویا خطا علم کا خاصہ ہے۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ علم حتمی اور یقینی خطا کے ساتھ ہے۔ علم امکان خطا زیادہ قوت سے رکھتا ہے امکان صحت کے مقابلے میں۔ ہر علم، چاہے وہ آپ تفسیر لکھیں چاہے کچھ بھی لکھیں، جو چیز بھی آپ کے شعور میں جا کر ری پروسیس ہوگی، عقل میں جا کر، وہ ناخالص ہو جائے گی اور وہ فالسیفائی۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی مدعی ہیں کہ صورتوں کے علم میں غلطی بھی حقیقت کے قرب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ عجیب اس میں غلطی ہوتی ہے کہ وہ میں نے لیپ ٹاپ کو جو ہے وہ موبائل فون سمجھ لیا، تو کوئی حرج نہیں۔ میری یہ غلط فہمی بھی میرے ایمانی ذہن کے تابع ہو کر ہوئی ہے، اور
علمی نقص ہونے کے باوجود، عملی نقصان ہونے کے باوجود یہ ایمانی افادیت پر منتج ہوگی۔ یہ عجیب لاجک ہے، یہ بالکل بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ جہاں تک ہمارے مطالعات کا تعلق ہے تو یہ اسکیپٹیسزم کا اور شکاکیت کا بیانیہ ہے۔ شکاکین یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپسٹمولوجیکل سسٹم ایسا ہے کہ اس میں خطا حتماً علم کے ساتھ ہے، علم حتمی اور یقینی خطا کے ساتھ ہے، یہ شکاکین کا دعویٰ ہے۔ لیکن یہ دعویٰ نادرست ہے کہ آپ جب فرماتے ہیں کہ علم یقینی اور حتمی خطا کے امکان کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خطا کا امکان وہ آپ اس کو علم کا خاصہ قرار دیتے ہیں۔ اگر ذاتی جو منطقی اصطلاح میں جسے ہم ذاتی کہتے ہیں کہ جو کسی ذات سے جدا نہ ہو، ذاتی اگر قرار نہ بھی دیں تو خاصہ بنا رہے ہیں آپ علم کا خطا کو۔ لیکن کسی بھی چیز کی ذاتی ہو یا اس کا خاصہ ہو، وہ چیز کسی چیز کی ایک چیز دوسری چیز کا خاصہ تب بن سکتی ہے جب دونوں ایگزسٹنگ تھنگز ہوں۔ پانی ایگزسٹ کرتا ہے اور تری ایگزسٹ کرتی ہے، تری اگر ایگزسٹ نہ کرتی ہوتی تو پانی کا خاصہ نہ بن سکتی۔ پانی گرم بھی ہو جاتا ہے، پانی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے۔ پانی کی طبیعت میں رفع تشنگی ہے، آگ بجھانا ہے، یہ پانی کے خواص ہیں اور یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ خواص تو پانی کے خواص ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایرر بھلا ایگزسٹنگ تھنگ ہے یا نان ایگزسٹنگ تھنگ ہے؟ اور بڑی خوبصورت بحث کی ہے اس پر علامہ طباطبائی علیہ رحمہ نے تفسیر المیزان میں، تفسیر المیزان کی جلد نمبر 1 میں پیج 48 پر علامہ طباطبائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایرر نان ایگزسٹنگ تھنگ ہے، عدمی امر ہے۔ ایرر کیا ہوتی ہے؟ نتھنگ کو ایگزسٹنگ تھنگ تصور کرنا۔ جو نتھنگ تھی آپ سمجھے کہ یہ ایگزسٹنگ تھنگ ہے، اسی کا نام تو ایرر ہے۔ تو نتھنگ کبھی ایگزسٹنگ تھنگ کا خاصہ نہیں بن سکتی، حتمی اور یقینی طور پر اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ لہٰذا خطا حتمی اور یقینی طور پہ خطا کا امکان علم کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے، بلکہ برعکس ثواب اور صحت کا امکان علم کے ساتھ حتمی اور یقینی طور پر لگا ہوا ہے۔ علم کا خاصہ ہی صحت ہے۔ خطا اصلاً کیا ہے؟ خطا عدم العلم ہے، یعنی جہاں علم نہ ہو وہاں خطا ہوتی ہے۔ تو جہاں علم ہی نہیں ہے آپ وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ خطا علم کا خاصہ ہے۔ خطا جیسا کہ ہم نے عرض کیا عدم العلم ہے، وہ اس کے اپنے اسباب ہیں، وہ نسیان کی وجہ سے آتا ہے، وہ غفلت کی وجہ سے آتا ہے، یا وہ جو علم کے حصول کی کنڈیشنز تھی ان کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے آتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم اپنے معرفت شناسی کے 5ویں لیکچر میں بیان کر چکے ہیں کہ اب بشر ایرر لیس علم، ایرر لیس نالج، یہ بشر اس کی تائید کر چکا ہے۔ بھلا ہماری زندگی میں کتنے علوم ایسے ہیں جو ایرر لیس ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے ایرر لیس ہونا اور صحیح اور صواب ہونا یہ علم کا خاصہ ہے۔ علم صحت اور ثواب کے یقینی اور حتمی امکان کے ساتھ ہے۔ ہماری اسٹیٹمنٹ یہ ہے، جبکہ آپ کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ علم خطا کے یقینی اور حتمی امکان کے ساتھ ہے، اور ان میں بہت فرق ہے۔ ایک فارسی شاعر کے بقول خشت اول چون حد معمار کچ تا سریا میرود دیوار کچ، جب ایک انسان فکری بیس نادرست اپنا لے تو اس فکری بیس پر جتنے نظریات اپناتا ہے وہ بھی نادرست ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہی خطا یہاں سرزد ہوئی ہے۔
آپ نے علمیات کے باب میں ایپسٹمولوجیکل سسٹمز میں ایک نادرست نظریہ اپنایا، اس کی بیس پر آپ نے علم کی تعریفات جو بیان کی وہ نادرست بیان کی، اس کی بنیاد پر آپ نے خطا کی جو فلسفی اور خطا کو جو علم کا خاصہ بتایا اور خطا کو علم کے ساتھ جو جوڑا وہ بھی نادرست تھا، اور اس سے بڑھ کر اس سے آگے اگلا قدم آپ نے جو اٹھایا وہ یہ کہ آپ نے منطق کو خطا قرار دیا۔ علم ہمیشہ ارادے کے تابع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب دھوکہ ہے کہ منطق غیر منطقی اور منطق کسے کہتے ہیں کہ میں صحت کے اصول اپنے مفاد میں اپنے سہولت کے لیے وضع کر رہا ہوں۔ منطق کو آپ نے دھوکہ قرار دیا اور اہل منطق کو آپ نے دھوکہ باز گویا قرار دیا۔ آپ کی سٹیٹمنٹ کی روشنی میں ارسطو سے لے کر ابن سینا تک اور ابن سینا سے لے کر آج تک جتنے منطقدان گزرے ہیں یہ سارے دھوکہ باز ہیں، اور یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں جسارت ہے ان بزرگان فکر و اندیشہ کے معذر میں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وجہ کیا ہے، کیوں کچھ لوگوں کو منطق کے ساتھ کوئی عناد ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ منطق ان کی غلطیوں کو برملا کرتی ہے۔ دیکھیں خداوند تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان۔ خداوند تبارک تعالیٰ نے میزان رکھی ہے اس کائنات میں، ہر صحیح کو سقیم سے جدا کرنے کی، ہر حق کو باطل سے جدا کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے منطق اور میزان رکھا ہے۔ تو کیا قول حق کا عقیدہ اور باطل کا عقیدہ ان کو جدا جدا کرنے کی خدا نے کوئی میزان اور ترازو نہیں رکھی؟ یہ ترازو عقل کی اور منطق اور لاجک کی ترازو ہے۔ اگر یہ ترازو نہ ہو تو کبھی عقائد، آئیڈیالوجیز، ریلیجنز ان کے باب میں کبھی آپ صحیح اور سقیم کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو آل ورائٹیز آف ریلیجس ایکسپیرینس کی صحت کا فتویٰ دینا پڑے گا۔ آپ کو یہ اہدنا الصراط المستقیم کی آیت سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ بھلا منطق اور باقی علوم میں فرق کیا ہے کہ منطق کے ساتھ سوتیلی اولاد والا سلوک کیوں، اور منطق کو دھوکہ ہم کیوں قرار دیتے ہیں؟ اب منطق کو ہم دھوکہ قرار دیتے ہیں، اب میڈیکل سائنسز کو بھی دھوکہ قرار دیں۔ میڈیکل سائنسز کیا کرتے ہیں؟ انسان کے بدن کی جو ساخت ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ منطق کیا کرتی ہے؟ جیسے میڈیکل سائنسز فعل خدا کی جو تخلیق انسان ہے، بدن کی تخلیق ہے، اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، اس کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ منطق بھی فعل خدا کہ خدا نے انسان کے ذہن کو کیسا بنایا ہے، اس کا میکانزم کیا ہے، اس کی ورکنگ کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے، وہ کیسے استدلال قائم کرتا ہے، کیسے استدلال قائم کرے تو ٹھیک نتائج تک پہنچتا ہے، اور کیسے استدلال کی وجہ سے وہ غلط نتائج تک پہنچتا ہے۔ اسی فطری جو انسان کا تھنکنگ پروسیس ہے، اس کا ریزننگ سسٹم ہے، اس کو ایکسپلور کرنے کا، اس کے قوانین کو بیان کرنے ہی کا نام تو منطق ہے۔ بھلا منطق کیا ہے؟ لہٰذا ہماری نظر میں یہ ایک بہت بڑا ملاحظہ اور آبزرویشن ہے ڈاکٹر احمد جاوید کے نظریات پر۔ اب تک ہم نے جو ملاحظات بیان کیے یہ آپ کی وہ جو 3 ٹاکس ہیں ان میں سے بہت اہم اور کرٹیکل آبزرویشنز اور ہمارے جہاں پہ ہمیں ملاحظہ تھا وہ ہم نے بیان کیے، وگرنہ جیسے ہم نے ٹائٹل پہ لگایا ہے کہ ان 3 ٹاکس میں 20 آبزرویشنز اور کمنٹس کم از کم موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس ظاہر ہے اتنا وقت نہیں ہے، اور ہم یہ معاملہ دیگر اہل علم پر چھوڑتے ہیں کہ وہ ذرا ایکسپلور کریں کہ ڈاکٹر صاحب کی ان 3 ٹاکس میں اور کون کون سی آبزرویشنز ہیں کہ یہ عدد ہماری نظر میں ممکن ہے 20 سے اور 20 سے بھی ایکسیڈ کر جائے۔ ایک بار پھر میں اپنے
محترم ناظرین اور خود جن شخصیات کو ہم نے اپنے اسٹاک میں مورد نقد قرار دیا، ان کے بیانات کو ریویو کیا، ان سے انہیں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اگر کہیں میرے کسی جملے سے، میرے کسی بیان سے ان کی دل آزاری ہوئی ہو، ان کی محضر میں کوئی جسارت ہوئی ہو تو معذرت چاہوں گا، لیکن جیسا کہ آپ نے بھی جسارتیں کی ہیں، علم میں بہرحال کہیں نہ کہیں انسان جسارت کرتا ہے، اور بے ادبی البتہ نہیں ہونی چاہیے، توہین نہیں ہونی چاہیے، اور کمال احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے نظریات کو نقد کرنے ہی سے علم کا کاروان آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی یہ جمیلہ قبول فرمائے اور ہمیں علم کا نور پھیلانے والوں میں سے قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔